من المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین. تبریک عرض میکنم، مبارکباد پیش کرتا ہوں به همه تمام بینندگان ناظرین کی خدمت میں همه آحاد ملتی اور ایران کی پوری قوم کو و به همه اور پوری عظیم امت اسلامیہ کو ولادت با سعادت میلاد با سعادت حضرت نبی مکرم رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و ولادت اور حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. عید بزرگی، بہت بڑی عید ہے، عظیم عید ہے. این میلاد شریف یہ میلاد شریف زمینه بعثت نبوی رو فراهم آورد. نبی کی بعثت کی زمین ہموار کرتی ہے اور رسول اسلام کی بعثت تاریخ بشریت کی سب سے بڑی جو روداد ہے اور واقعہ ہے، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ یہ عظیم عید ایران کے عوام اور امت اسلامیہ کو مبارک ہو اور انسانیت کے لیے بھی یہ عید بے شمار برکتوں کی حامل ہو. امروز آج سه مناسبت 3 مناسبتیں ایک ساتھ ہیں. ایک یہی میلاد حضرت رسول اکرم معظم است. کی ولادت مبارک و معظم ہے، پیغمبر گرامی اسلام کی ولادت اور ان کے فرزند امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت. اور ایک مناسبت ہفتہ وحدت کی ہے جو بہت ہی اہم مناسبت ہے. و یک اور ایک مناسبت 3 نومبر یا 13 آبان جو کہ استکبار یا سامراج کے خلاف جدوجہد کا قومی دن ہے. ان تینوں مناسبتوں کے سلسلے میں ہم کچھ معروضات پیش کریں گے. پیامبر اعظم پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی خدمت میں بے شمار آیتیں اور متعدد آیتیں موجود ہیں. ان میں سے بعض آیتیں ہیں، خیلی روشنی با وضع عمومی بعض آیتیں انسانیت کی موجودہ صورتحال سے کافی مناسبت رکھتی ہیں. گویا ایسی لگتی ہیں کہ آج ہی کے دور کے لیے، آج کے انسانوں کے لیے نازل ہوئی ہے. ان میں سے ایک سوره برات جو سورہ برات میں رسول من انفسکم ارشاد ہوتا ہے، عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. کہ ان دو جملے یہ آیت کے پہلے 2 جملے تمام انسانوں کو خطاب کر رہے ہیں، جیسا کہ بعد کی آیت میں ہے یا فاصلے کے ساتھ یا ایھا الناس رسول اللہ علیکم انی رسول اللہ علیکم جو ارشاد ہو رہا ہے. بشر تمام بشریت کو پیغمبر اسلام مخاطب کر رہے ہیں. ان دو جملے یہ 2 جملے بہت ہی مهمی اہم ہیں جو کہ بعد میں آ رہے ہیں. رنج یعنی آپ کی مصیبتیں اعظم یعنی تمام انسانیت کی مصیبتیں جو ہیں، رنج و آلام پیغمبر کے لیے بہت ہی سخت ہے ان کے لیے تحمل کرنا. اور آپ کا یہ پیغمبر آپ کا دل سوز ہمدرد اور آپ کے بہتر مستقبل کا خواہش مند ہے. یہ جملہ تمام انسانیت کے لیے ہے. امروز آج جامعه بشری انسانی معاشرہ این خطاب اسی خطاب کا مصداق ہے. تناسب این خطاب یعنی موجودہ جو صورتحال ہے انسانی معاشرے کی، پورا یہ جملہ اس پہ صادق آتا ہے. انسان ہمیشہ سے زیادہ آج انسان مشکلات اور مصائب سے گھرا ہوا ہے. نابرابری هست، ناانصافی ہے، جنگ ہے، مادہ پرستی ہے، انتہا پسندی ہے. تاریخ کے ادوار میں اس طرح کے حالات کم پیدا ملتے ہیں جیسا کہ آج کے دور میں انسانیت ان مسائل سے دوچار ہے.
اور مثلا ٹیکنالوجی ہے انسانوں کو کچلنے کے لیے، طغیان ہے، سرکشی ہے، طاغوت ہے، غیر انصافی، نسل پرستی، یہ سب کچھ تاریخ میں تھیں، لیکن آج سائنس کے وسائل سے استفادہ کیا جاتا ہے ان سب چیزوں کے لیے، طاغوتی طاقتیں استعمال کرتی ہیں۔ فرعون جو تھا مصر کے قلمروں میں جو بھی جرائم کرتا تھا، لیکن امریکہ جو آج کا فرعون ہے صرف امریکہ کی حدود تک محدود نہیں ہے ظلم جارحیت میں، بلکہ دیگر ملکوں میں جنگ کی آگ بھڑکاتا ہے، وہاں پہ قبضہ کرتا ہے، وہاں پہ اپنے فوجی اڈے قائم کرتا ہے۔ صورتحال اس طرح کے کہ وہ انسانی علوم و سائنس سے استفادہ کر کے یہ طاغوتی طاقتیں استعمال کر انسانیت کے خلاف جنگ کی آگ بھڑکاتی ہیں، اور آج سب سے زیادہ یہ مسائل ہیں۔ اور پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ آیت میں پیغمبر اسلام کی سلسلے میں ارشاد ہوتا ہے کہ انسانیت کو جو مسائل درپیش ہوتے ہیں پیغمبر اس سے زیادہ بہت زیادہ اس پر رنجیدہ رہتے ہیں، مولو رہتے ہیں، اور پیغمبر جو ہے ان کا کام ہی جو ہے ہدایت بشری ہے۔ صحیح معنوں میں ایک مہربان باپ کی طرح سے پیغمبر یہ چاہتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ صراط مستقیم کی طرف اس کی رہنمائی ہو اور اس کا مستقبل اچھا ہو، اس کی زندگی اچھی ہو۔ اس آیت شریفہ میں ایک نقطہ جو ہے وہ یہ سورہ برات کے آخر میں سورہ برات سورہ جنگ ہے، جنگ کفار سے جنگ کے دوران کی یہ سورہ ہے۔ اس سورہ کے آخر کی صورت میں یہ ارشاد ہو رہا ہے کہ تمام انسانیت کا ہمدرد ہے پیغمبر۔ اس نقطے سے استفادہ کیا جاتا ہے کہ جو سب جو سرانے کفار کے جو سرغنے ہیں ان سے خطاب ہوتا ہے جو انہوں نے سسٹم کو انسانیت پر مسلط کر رکھا ہے، اس کی طرف خطاب ہے۔ قرآن نے ان کو کفر کے سرغنے سے تعبیر کیا ہے، یعنی ان سے اجتناب کرے۔ ایک طرف کفار کے سرغنوں کو کہا جاتا ہے کہ یہ جہنم کی طرف دعوت دیتے ہیں، بلاتے ہیں۔ در حقیقت قرآن دشمنوں کے بارے میں جو شدت اور حدت کی تعبیر استعمال کر رہا ہے وہ ظاہر ہے کہ کفار کے سرغنوں اور ظالموں کے بارے میں، لیکن کفار کے وہ افراد جو ہدایت کی تگ و دو میں ہیں اور بہت زیادہ دشمنی نہیں رکھتے اسلام و مسلمانوں سے، تو ان کے بارے میں پیغمبر کے سلسلے میں ارشاد ہوتا ہے کہ وہ ان کے ہمدرد ہیں۔ آج کے جو دشمن ہیں بارے میں اگر دیکھا جائے تو کہ وہ کون سی دشمن ہیں جو جہنم کی طرف بلا رہے ہیں، تو وہی سامراج اور صہیونزم ہے جو اسلام کے خلاف اپنی پوری توانائیوں کے ساتھ میدان میں اور اس جنگ کا آخری جو نمونہ ہے وہ پیرس میں جو واقعہ پیش آیا ہے، جو انتہائی گھنونا جو واقعہ پیش آیا ہے پیرس میں، اس پر بہت زیادہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک شخص جو کارٹونسٹ ہے اس نے جرم کیا، اس نے پیغمبر اسلام کی شان میں توہین کی
اور گستاخی کی. یہ صرف ایسا ہی نہیں ہے کہ ایک کارٹونسٹ نے ایسے ہی بنا دیا اور اس نے غلطی کر لی، بلکہ اس واقعے کے پیچھے بہت سارے ہاتھ ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اچانک دیکھتے ہیں کہ اس کارٹونسٹ یا گستاخانہ خاکوں کے دفاع میں ایک ملک کا صدر، حکومت کا صدر کھڑا ہو جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بعض دیگر حکومتیں بھی اس کی حمایت کرنے لگتی ہیں. تو معلوم ہے کہ پورا ایک سسٹم ہے اس واقعے کے پیچھے. ایسا نہیں ہے کہ صحیح طریقے سے ہو گیا، بلکہ جان بوجھ کے یہ ہوا ہے، کیا گیا ہے، اور فرانس کی حکومت اس کے پیچھے اور اس کی حمایت کرتی ہے. اور فرانسیسی حکومت کا عہدیدار آتا ہے کھل کر اس کارٹونسٹ کی حمایت کرتا ہے، اور اس کے بعد یہ کہتے ہو کہ ایک شخص کا قتل کر دیا گیا. تم جو ہے وہ کارٹون کو لے آتے ہو، اس کی کھل کی حمایت کرتے ہو. یہ بڑا واقعہ ہے اور تلخ اور گھناؤنا واقعہ ہے کہ ایک حکومت کی طرف سے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے. صرف ایک فنکار کا کام نہیں ہے. اس سے پہلے بھی جب یہ واقعہ پیش آیا تھا، اس وقت بھی ہم نے دیکھا کہ سرکاری عہدیدار و حکام، سیاستداں اس واقعے کی انہوں نے حمایت کی تھی جو گستاخانہ خاکے اس وقت شائع کیے گئے تھے. لیکن امت اسلامیہ آج سراپا احتجاج ہے، اور یہ ثابت کر رہی ہے کہ امت اسلامیہ زندہ ہے، بیدار ہے، آگاہ ہے. مغرب سے لے کے مشرق تک عالم اسلام کے عوام، حکام، سیاستداں، بہت سارے، البتہ بعض سیاستدانوں نے عالم اسلام کے انہوں نے اپنی ذلت و پستی کا ثبوت پیش کیا ہے، لیکن بیشتر عالم اسلام کے حکمراں اور عوام نے احتجاج کیا ہے اور سڑکوں پر نکل کر مظاہرہ کیا ہے. یہ ثابت کرتا ہے کہ امت اسلامیہ زندہ ہے. لیکن اس پورے واقعے میں ایک سبق بھی ہے جس پر غور کیا جانا چاہیے، اور وہ لوگ اس پر خاص طور سے توجہ کریں کہ جو عالمی سیاست میں سرگرم ہیں. یہاں پر فرانسیسی حکومت آتی ہے، انسانی حقوق اور آزادی بیان سے ربط دیتی ہے. فرانسیسی حکومت کون سی حکومت ہے، اس کی کون سی سیاست ہے؟ یہ وہی سیاست ہے جو وحش، جس نے انتہائی خطرناک خونخوار دہشت گردوں کو اپنے اس نے پناہ دی. وہ دہشت گرد جنہوں نے ہمارے ملک میں ہمارے صدر کو، ہمارے وزیر اعظم کو، ہمارے عدلیہ کے سربراہ کو اور بہت سارے ہمارے ممبران پارلیمنٹ اور اہم شخصیات کو شہید کیا. ان دہشت گردوں نے 17,000 ایرانی شہریوں کو، جن میں اعلیٰ عہدیدار اور عام شہری شامل ہیں، شہید کیا. کوچہ و بازار میں انہوں نے دہشت گردانہ واقعات انجام دیا. ان دہشت گردوں کی پناہ گاہ فرانس اور پیرس ہے. تو ایسی حکومت انسانی حقوق کا دعویٰ کرتی ہے. یہی حکومت صدام جیسے خونخوار بھیڑیے کی اس نے 8 سالہ جنگ میں مدد کی، اور سب سے زیادہ مدد کی. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ دوسروں نے جو مدد کی صدام کی اس سے زیادہ تھی، لیکن صدام کی جن حکومتوں نے سب سے زیادہ مدد کی ان میں ایک فرانسیسی حکومت تھی. جدید ترین جنگی طیارے، جدید ترین جنگی آلات صدام جیسے بھیڑیے کو اسی فرانسیسی حکومت نے دیے، اور کسی طرح کی ان کو کوئی شرم نہیں آئی. یہ فرانسیسی حکومت کا رویہ دہشت گردوں کے بارے میں
اور خود اپنی عوام کے بارے میں ان کا جو رویہ ہے، دنیا نے دیکھا ہے کہ جو ہر سنیچر کو فرانس کے عوام سڑکوں پر نکلتے تھے یلو جیکٹ کی شکل کی تحریک میں، یلو جیکٹ کی تحریک کی شکل میں، تو ان کا جو رویہ رہا سب نے دیکھا، اور اس کے باوجود یہ لوگ انسانی حقوق کا دعویٰ کرتے ہیں۔ یہ لوگ ایک سکے کے دو رخ ہیں، ثقافتی وحشی گری کا دفاع کرتے ہیں، اور ایک کارٹونسٹ کے مجرمانہ اقدام کی حمایت کرتے ہیں، اور دوسری طرف اسلامی انقلاب کے دشمن منافقین کی جو دہشت گرد ہیں اور صدام کی حمایت کرتے ہیں۔ یہ واقعہ امریکہ اور یورپی ملکوں میں اس طرح کے واقعات تواتر کے ساتھ ہوتے رہے ہیں۔ پیغمبر اسلام کی شان میں گستاخیاں کے خلاف گستاخیاں مغربی ملکوں میں، امریکہ میں ہوتے رہے، لیکن یہ ساری جو ہے وہ حرکتیں، شرمناک حرکتیں پیغمبر اسلام کی عظیم الشان شخصیت کو کہیں سے ذرہ برابر بھی مسخ نہیں کر سکتی، بلکہ یہ آفتاب عالمتاب روز بروز تابناک ہوتا جائے گا۔ جس طرح سے اس دور کے مکے اور طائف کے دجال پیغمبر اسلام کے مقدس نام کو پناہ نہیں کر سکے، اسی طریقے سے یہ لوگ بھی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کو ذرا برابر بھی کم نہیں کر سکیں گے۔ لیکن ایک نقطہ سمجھا جا سکتا ہے اور سمجھا جاتا ہے، یہ سارے اقدامات مغربی تمدن کی ظلمانی ذات کو ظاہر کرتی ہے، اور ان کی ظلم ماہیت اور ان کی جاہلیت کو ثابت کرتی ہے کہ کتنے یہ جہالت کی تاریکی میں ہیں اور کتنے یہ وحشی ہیں۔ یہ ساری چیزیں ثابت کرتی ہے۔ البتہ وہ علم و سائنس اور ٹیکنالوجی کی آڑ میں اپنی جہالت اور وحشی گری کو پنہان کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مختلف لوگوں کے چہروں کی شکل میں کوٹ پینٹ پہن کے، ٹائی لگا کے خود کو ظاہر کرتے ہیں، اپنے کو صاف ستھرا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن در حقیقت یہ باطن میں انتہائی وحشی لوگ ہیں۔ بنابراین پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کو ذرہ برابر بھی اس طرح کی حرکتوں سے کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا، لیکن ان کی جو تمدن ہے، ان کی جو ذات ہے، ان کی جو ماہیت ہے، وہ سمجھ میں آ جاتی ہے کہ کتنے یہ وحشی ہیں، کتنے جاہل ہیں۔ راستانس کی تحریک و انقلاب کو آپ دیکھیں کہ کتنا عرصہ گزر چکا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ان کے ناانصافی، ظلم، سماجی عدم مساوات، اخلاقی برائی، پستی کس طرح سے ہیں، اور اسی طریقے سے جو لوگ ان کی پالیسیوں کی پیروی کرتے ہیں ان کے یہاں کیا حال ہے۔ آپ دیکھیں ان کے یہاں ثقافت اور کلچر کا کیا حال ہے۔ اب ہفتہ وحدت کے بارے میں میں سمجھتا ہوں کہ آج ہر دور سے زیادہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے جو یہ عظیم کارنامہ انجام دیا ہے، ہفتہ وحدت کا اعلان کر کے، اس کی اہمیت ہر دور سے زیادہ اس کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ آج سے 4 عرصے قبل امام خمینی نے جب ہفتہ وحدت کا اعلان کیا تھا اور مسلمانوں کے درمیان اتحاد اور وحدت کی بات کی تھی، بہت سے لوگ اس پیغام کے حقیقی مخاطبین اس اعلان کی اہمیت کو شاید نہ سمجھ سکیں، من جملہ متعدد یا بہت سے اسلامی ملکوں کے حکمراں شاید نہیں سمجھ سکے تھے کہ امام خمینی کا یہ پیغام کتنا اہمیت کامل ہے، بہت سے نہیں سمجھ سکے، اور بہت سے حکمرانوں نے اس وقت کے ہر درمی کا مظاہرہ کیا۔ لیکن آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ یہ پیغام کتنا اہم تھا،
آج جو حادثات رونما ہو رہے ہیں مختلف ملکوں کے درمیان، یعنی اسلامی ملکوں کے درمیان جو اختلافات پیش آ رہے ہیں انتہائی ہولناک ہیں. مثلا شام، عراق، لیبیا، یمن، افغانستان جو حالات اور حادثات پیش آئے ہیں، یہاں سے انسان سمجھ سکتا ہے کہ اسلامی دنیا کا اتحاد کتنا اہم تھا، اسلامی امت کی یکجہتی اور اتحاد کتنا اہمیت کا حامل تھی. اور آج سے 4 عرصے قبل امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی اتحاد کی دعوت دی تھی. آج عالم اسلام میں جو اختلافات پائے جا رہے ہیں وہ انتہائی المناک ہیں. مسئلہ فلسطین کو کم کرنے کی، اس کی اہمیت کو کم کرنے کی کوشش کی ہے. صہیونیوں کے ساتھ تعلقات کی برقراری کا معاملہ اٹھایا. یہ ساری چیزیں عالم اسلام میں عدم اتحاد کا نتیجہ ہے، ایک دوسرے کے خلاف اقدامات کرنے کا ہی نتیجہ ہے، غلط اور فاسد اقدامات انجام دینے کا نتیجہ ہے. اور یہ جو تعلقات کی برقراری کا جو واقعہ ہے یہ بہت ہی گھنونا اقدام ہے، جس سے فلسطینی عوام کے حقوق کو تاراج کرنے کی کوشش کی گئی. لیکن اس طرح کے واقعات، اس طرح کی ساز باز سے مسئلہ فلسطین کو بالائے طاق نہیں رکھا جا سکتا، اور فلسطین رہے گا اور غاصب صہیونی حکومت صفحہ ہستی سے مٹ جائے گی، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن اس طرح کے اقدامات سے اس راہ میں رکاوٹیں کھڑی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. فاسد، قاتل اور مجرم حکومت سے تعلقات کی برقراری انتہائی گھنونا اقدام ہے، جس نے غصب کیا ہے جس نے لوگوں کا قتل عام کیا ہے اور کتنا اس نے جرم کا ارتکاب کیا ہے. اس سے تعلقات کو برقرار کرنا اور اس پر خوشی کا اظہار کرنا، فخر کرنا، جواز فراہم کرنا ظاہر ہے کہ یہ انتہائی شرمناک بات ہے. میں یہاں پہ کہنا چاہوں گا بہت سے مسلمان حکومتوں نے شاید اس کو نہیں سمجھا صحیح معنوں میں کہ اس کے پیچھے کیا ہو سکتا ہے. دشمن نے صحیح طریقے سے سمجھا ہے کہ امام خمینی نے جو اتحاد کا اعلان کیا تھا اس کی اہمیت کتنی تھی، لیکن اسلامی حکومتوں نے بعض ابھی تک اس کو نہیں سمجھا. لیکن ان لوگوں کا اتحاد، یعنی مسلمانوں کا اتحاد امت اسلامیہ کے لیے کتنا اہم ہے، اس کو دشمن نے سمجھ لیا ہے. اسی لیے دشمن نے اس اتحاد کے خلاف، وحدت کے خلاف اس نے منصوبہ بندی کی اور اس نے آپریشنل اقدامات کیے، اور امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے وحدت آفرین پیغام کے خلاف پلاننگ کی، اقدامات کیے. ان میں سے ایک ایسے مراکز اس نے قائم کیے جس میں مسلمانوں کے اتحاد کے خلاف کام کیے جاتے ہیں. ہم جو ہیں وہ مسلمانوں کو ایک دوسرے سے قریب لانے کے لیے کام کر رہے ہیں، تقریب کا کام کر رہے ہیں، تقریب مذاہب اسلامی کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں. اور دشمنوں نے تقریب مذاہب اسلامی کے خلاف اقدامات کے لیے مراکز قائم کیے. امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی جو یہ عظیم سیاست تھی، اس کو ناکام بنانے کے لیے دشمنوں نے مراکز قائم کیے. انہوں نے اس کے لیے تکفیری گروہوں کو جو ہے وہ قائم کیا. یہ داعش جیسے دہشت گرد گروہ کو دشمنان اسلام نے قائم کیا. امریکیوں نے اعتراف کیا ہے. ہم جانتے تھے کہ امریکیوں نے ہی اس کو بنایا ہے.
اگر ہم کہتے تو شاید لوگ شک کرتے، لیکن خود امریکیوں نے اس بات کا اعتراف کیا کہ داعش کو ہم نے بنایا، جس نے بنایا تھا جس حکومت نے امریکہ کی، اس نے کہا، خود موجودہ جو صدر ہے اس نے صریح طور پہ کہا ہے کہ امریکہ کی سابقہ حکومت نے بنایا داعش کو۔ علاقے کی جو بعض رجت پسند حکومتیں ہیں ان کو امریکہ نے حکم دیا ہے کہ داعش دہشت گرد گروہ کو پیسہ دیں اور اس کے لیے اسلحہ خریدیں، اور ایسا ہوا۔ بنابراین دشمنوں نے اتحاد کے خلاف مراکز قائم کیے اور دہشت گرد گروہ بنائے، اور ایسے عناصر کو جو نہیں جانتے تھے، جو نہیں چاہتے تھے، جو دانستہ یا دانستہ طور پر ان کو آپس میں دست بگریبان کرایا۔ مثلا آپ دیکھیں گے کہ ہمارے پڑوسی ملک میں ایک شخص ممبر پر جاتا ہے، ایک فرقے کی احانت کرتا ہے، پھر جا کے برطانیہ کے سفارت خانے میں جا کے پناہ لیتا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ لوگوں کو مجبور کرتے ہیں کہ امت اسلامیہ کے مختلف فرقوں کو ایک دوسرے کے خلاف دست بگریباں کریں۔ یہ بات انہوں نے صریح طور پہ کہا ہے کہ دہشت گردوں کو انہوں نے بنایا۔ میں یہاں پر یہ کہنا چاہتا ہوں، اس علاقے کی بعض حکومتیں جنہوں نے دہشت گردوں کو فنڈنگ کی ذمہ داری لی، ان کا گناہ ان لوگوں سے زیادہ ہے جنہوں نے جو اس گروہ میں شامل ہوئے۔ وہ جاہل عناصر تھے جو آئے اس گروہ میں شامل ہوئے، لیکن جس بادشاہ نے، جس حاکم نے ان دہشت گرد گروہوں کو پناہ دیے یا فنڈنگ کیے، پیسے دیے، اس کا گناہ خود دہشت گردوں سے بھی زیادہ ہے۔ اور دوسرا جرم اس علاقے میں تکفیری دہشت گردوں کو بنانے میں اصلی جرم جو ہے وہ امریکیوں نے کیا، بعد علاقے کی حکومتوں نے کیا، پیسے دیے، فنڈنگ کی۔ اس کے علاوہ ان حکومتوں نے اور امریکہ نے جو جرم کا ارتکاب کیا ہے، ایک اور جرم کا ارتکاب کیا ہے کہ ان دہشت گردوں کی موجودگی کے بہانے انہوں نے اسلامی ملکوں میں لشکر کشی کی، افغانستان میں لشکر کشی کی، شام میں لشکر کشی، بعض دیگر ملکوں میں بھی لشکر کشی کرنے کی سوچ رہے تھے، جیسے عراق میں، لیکن عراقی جوانوں نے اپنی غیرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے امریکہ کی لشکر کشی کو روک دیا اور امریکہ کو نہیں جمانے دیا۔ لیکن امریکہ کا یہ پلان اور منصوبہ ہے کہ انہی دہشت گردوں کے بہانے اسلامی ملکوں میں لشکر کشی کریں، جہاں بھی یہ جاتے ہیں وہاں ناامنی، بدامنی اور تخریب کاری کرتے ہیں، تنصیبات کو تباہ کرتے ہیں، خانہ جنگی کی آگ بھڑکاتے ہیں، حکومتوں کو الجھا کے رکھ دیتے ہیں کہ اپنے عوام کے لیے وہ اصلی اور اہم کام انجام دے سکیں، یعنی ہر طرح کی وہ نابودی کرتے ہیں، نسلوں کی تباہی کی یہ فکر میں رہتے ہیں۔ ہماری نظر میں ہفتہ وحدت بہت ہی اہم ہے، اور مسلمانوں کا اتحاد ہی بہت سارے مسائل اور مشکلات جو کہ امت اسلامیہ کو درپیش ہیں اس کا علاج اتحاد امت میں ہی ہے۔ آپ یہی دیکھیں، یمن کو دیکھ لیں، یمن کی جنگ کو جو پچھلے 5 سال سے یمن کے مظلوم عوام جھیل رہے ہیں، گھر، گلی کوچے، بازار، اسپتال، اسکول، تقریبات، ہر جگہ ان کے اوپر بمباری کی جا رہی ہے، جو کوئی معمولی واقعات نہیں ہے۔ سعودیوں نے عجیب طرح کی قساوت قلبی کا مظاہرہ کیا ہے، یا مسئلہ فلسطین، کچھ
ضعیف کمزور ذلیل اور پست حکومتوں کی شرمناک حرکتیں جنہوں نے سرکشی کی ہے، امت اسلامیہ سے سرکشی کی ہے اور اپنے عزو میں ناقص میں مسئلہ فلسطین کو نظر انداز کیا. انہوں نے غاصب اور قاتل حکومت سے تعلقات برقرار کیا ہے. یہ ساری مشکلات جو ہیں امت اسلامیہ کے درمیان اتحاد سے یہ سارے مسائل حل ہو جائیں گی اور اسلامی حکومتوں اور اسلامی اقوام کی مشکلات حل ہو جائیں گی. کشمیر سے لے کے لیبیا تک جو مسائل ہیں، مشکلات ہیں، یہ ساری مشکلات اتحاد امت سے حل ہو جائیں گی. یہ نکات تھے ہفتہ وحدت کے بارے میں. اب 3 نومبر کا واقعہ یعنی 13 آبان کا واقعہ، یہ تاریخ اتفاق سے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یوم ولادت سعادت سے مصادف ہو گئی ہے. اور جو یہ آیت ہے کہ ادھر سے ولادت ادھر سے اشداء علی الکفار، یہ عظیم واقعہ جو ہمارے نوجوانوں نے انجام دیا 3 نومبر کو. اور 3 نومبر کی تاریخ سامراج کے خلاف جدوجہد کا قومی دن میں تبدیل ہو گیا. ایسا نہیں تھا کہ کچھ لوگ گئے اور انہوں نے امریکی سفارت خانے پر قبضہ کر لیا، بلکہ ایک اہم اور بڑا کام تھا سامراج کے خلاف جدوجہد کے لیے. امریکی حکومت سامراجی حکومت ہے. سامراجی حکومت بہت سارے نقصانات، شیطنتوں اور برائیوں کا جامع ہے. ٹیررسٹ ہے، دہشت گرد ہے، دوسروں کے معاملات میں مداخلت کرتی ہے، اجارہ داری کا دعویٰ کرتی ہے. جب ہم سامراجی حکومت کا نام لیتے ہیں تو جتنی برائیاں ہیں، جتنی درندگی کی خو ہے، سب اس حکومت میں پائی جاتی ہے. بعض لوگ کہیں کہ شاید یہ عقلانیت کے خلاف ہے، بلکہ ہم یہ کہیں کہ اگر یہ نہ کہا جائے تو یہ عقل کے خلاف ہے. ایسا نہیں تھا کہ قرآن کریم اتفاقاً اسی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ آغاز انہوں نے کیا تھا ظلم کا. انقلاب کے بعد ہم نے تو امریکی سفارت خانے پر حملہ نہیں کیا تھا. انقلاب کے بعد سفارت اپنی سرگرمیاں انجام دے رہا تھا، لیکن امریکی سفارت خانے نے اسلامی انقلاب کے خلاف سرگرمیاں شروع کی. کانگریس میں امریکی کانگریس میں ایران کے اسلامی نظام کے خلاف، ایران کے اسلامی انقلاب کے خلاف انہوں نے قراردادیں پاس کی. دہشت گرد گروہوں کو انہوں نے جنم دیا جو اس نظام کے خلاف بغاوت کر سکیں. خود سفارت کے اندر جو امریکی سفارت خانہ جو جاسوسی کا اڈا بن چکا تھا، اس نے یہ اسلامی نظام کے خلاف جاسوسی شروع کی. انہوں نے شروع کیا تھا ایران اور ایرانی عوام اسلامی نظام کے خلاف، اور ایران کے طلباء نے اس وقت جو اقدام کیا اس پر قبضہ کرنے کا، وہ بہت ہی بجا اور دانشمندانہ اقدام تھا. اور یہاں پر ہم یہ عرض کرنا چاہتے ہیں کہ بعض لوگ یہ تصور کرتے ہیں امریکہ کے بارے میں، امریکی حکومت کے بارے میں، کہ اگر امریکی حکومت کے ساتھ ہم صلح کر لیں گے تو ہمیں فائدہ ہوگا. نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ جو لوگ امریکہ سے
سے رابطہ رکھے ہوئے ہیں تو وہ اور ان کے حالات اچھے ہیں، تو ظاہر ہے کہ انہوں نے امریکہ کی ہر چیز کو قبول کر لیا ہے بسر و چشم، اور امریکہ کی دھونس و دھمکیوں کو تحمل کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں کیمپ ڈیوڈ کو دیکھ لیں، 30-40 سال پیچھے چلے گئے۔ خود اسلامی انقلاب سے پہلے آپ دیکھیں جو شاہی پہلی حکومت تھی کس طرح سے امریکہ کے مقابلے میں گھٹنے ٹیکے ہوئے تھی، لیکن جو حکومتیں امریکہ کی منمانی کو قبول نہیں کرتی، ظاہر ہے کہ امریکہ سے ان کو نقصانات تو ظاہری طور پر ہوتے ہیں۔ امریکہ کے بارے میں ہماری پالیسی ایک دم واضح ہے، اور یہ سیاست لوگوں کے آنے جانے سے کوئی تبدیلی اس میں نہیں آئے گی۔ آج امریکہ میں الیکشن ہو رہا ہے، کون آئے گا کوئی جائے گا، اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں، لیکن ہم بعض لوگوں کے لیے شاید لیکن ہمارے لیے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ امریکہ میں اگلا صدر کون ہوتا ہے، کون آتا ہے، کون جاتا ہے۔ ہماری پالیسی بالکل واضح ہے، اور لوگوں کے آنے جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن آپ ان کی جو صورتحال ہے ان کی دیکھنے سے تعلق تھی۔ جو موجودہ صدر امریکہ کا اس وقت ہے اور جو الیکشن کے انعقاد کا ذمہ دار وہ کہہ رہا ہے کہ اس سال یا اس بار کا الیکشن جو ہے امریکہ کی تاریخ میں سب سے زیادہ دھاندلی والا الیکشن ہوگا۔ ظاہر ہے کہ صدر جو ہے اسی کی ذمہ ہوتا ہے الیکشن کرانا، اور یہی خود کہہ رہا ہے کہ امریکہ کی تاریخ کا سب سے زیادہ دھاندلی والا الیکشن ہوگا۔ اس کے مقابلے میں جو امیدوار وہ کہتا ہے کہ ٹرمپ جو بڑے پیمانے پر دھاندلی کرنا چاہتا ہے۔ تو یہ ہے امریکہ کی ڈیموکریسی، اور یہ ہے امریکہ کی جمہوریت جو اپنے الیکشن کے بارے میں اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ یہ لبرل ڈیموکریسی کا گھناؤنا چہرہ ہے خود امریکہ کے اندر۔ اس سے قطع نظر کہ کون منتخب ہوگا امریکہ میں، ممکن ہے کہ وہ آج معلوم ہو جائے گا، لیکن ایک چیز واضح ہے، وہ یہ ہے کہ امریکہ کی حکومت کا جو تہذیبی انحطاط ہے وہ واضح ہو چکا ہے، اور سیاسی انحطاط ہے وہ واضح ہو چکا ہے۔ امریکی حکومت سیاسی اور تہذیبی اور اخلاقی انحطاط کا شکار ہو چکی ہے، اور ان پستیوں میں گر چکی ہے۔ یہ ہم نے کہ یہ خود کہتے ہیں، وہ لوگ خود کہہ رہے ہیں، خود ان کے افراد، ان کے رائٹرز، ان کے کالم نویس، خود ان کے نظریہ پرداز امریکہ کے جو ہیں وہ یہ ساری باتیں کہہ رہے ہیں۔ پچھلے چند برسوں میں کئی کتابیں لکھی گئی ہیں، اور بہت ہی بڑی تعداد میں نشر ہوئی ہیں، شائع ہوئی ہیں۔ بعض کتابوں میں سے ایک کتاب جس کا ترجمہ فارسی میں جس کو میں نے پڑھا ہے، جو ان تمام باتوں سے پورا شروع سے لے کے آخر تک اس کتاب میں اس بات کو بتایا گیا ہے کہ امریکہ کے سیاسی نظام کس حد تک پستی کا شکار ہو چکا ہے، اور امریکی صدر اس طرح کے جو سامراجی حکومت ہے وہ بہت دیر تک نہیں چل سکتی، اس کی عمر زیادہ طولانی نہیں رہ سکتی اور منہدم ہو جائے گی۔ البتہ بعض ایسے ہیں کہ اگر وہ حکومت میں جائیں گے تو شاید یہ حکومت جلدی جو ہے وہ نابود ہو جائے، اور بعض ایسے ہیں کہ جب آئیں گے تو شاید کچھ ٹائم لگے گننے میں اس طرح کی سامراجی حکومت کی۔ ہم سے امریکہ کی دشمنی اس لیے ہے کہ ایران امریکہ کی تسلط پسندی کو، اس کے تسلط کو قبول نہیں کرتا، علاقے میں امریکہ کی پالیسی کو ایران قبول نہیں کرتا، چونکہ ایران نے اور ہم نے فلسطین کے بارے میں امریکہ کی پالیسی کو مسترد کر دیا، انکار کر دیا، اس لیے ہم سے وہ دشمنی کرتے ہیں، اور یہ دشمنی جاری بھی رہے گی۔ اس دشمنی کو برطرف کرنے
کا واحد راستہ یہ ہے کہ ہم انہیں مایوس کریں. ملت ایران و دولت ایران کے حکومت اور عوام اور اسلامی جمہوری نظام اس بلندی پر پہنچ جائے کہ ان حکومتوں کو مایوس کر دیں. ہمیں قوی ہونا چاہیے, ہمیں طاقتور ہونا ہوگا. ہم نے بارہا عوام اور حکام سے مختلف جلسوں مختلف میٹنگوں میں یہ بات کہی ہے کہ جو طاقت کے وسائل جو ہیں, جو حقیقی وسائل ہیں نہ ظاہری, ان کی تقویت کریں. قوم طاقتور ہو, ملک طاقتور ہو تو دشمن خود بخود مایوس ہو جائے گا. عوام نے بھی انصاف کے ساتھ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ خوب نظام کو اس نے ساتھ دیا پابندیوں کے دور میں, اور انہوں نے خوب استقامت اور ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا ہے. ہر طرح کے مشکلات کو, مسائل کو انہوں نے تحمل کیا, استقامت و پائمردی اور صبر کا مظاہرہ کیا. میرے خیال میں کہ 3 میدانوں میں حکام کو اقتصاد, سیکورٹی اور ثقافت کے میدان میں زیادہ کام کریں اور اپنی کوششوں کو بڑھائیں. اقتصادی شعبے میں صحیح اور اصولی نگاہ یہ ہے کہ ملک سے باہر نہ دیکھیں, دوسروں کی طرف نہ دیکھیں. یہ نہیں کہ رابطہ منقطع کر لیں. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ علاج جو ہے وہ داخل یا ملک کے اندر تلاش کریں, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم دوسروں سے جو ہے رابطہ منقطع کر لیں. بعض لوگ ہماری باتوں کو غلط معنی پہناتے ہیں, سوشل میڈیا پہ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں, بلکہ ہمارا کہنا ہے کہ ملک کے اندر جو ہے مسائل کا حل ہے, اور اس کا سب سے بڑا جو ہے وہ طریقہ اور اہم طریقہ یہ ہے کہ پروٹیکشن اور پیداوار کو جو ہے وہ منظم طریقے سے بڑھایا جائے اور تقویت کی جائے اس کی. ہماری بہت ساری مشکلات کا تعلق پابندیوں سے نہیں ہے, بلکہ خود ہمارے درمیان جو نا ہم آہنگی پائی جاتی ہے. مثلا جو مہنگائی ہے, اس کا تعلق پابندیوں سے نہیں ہے, بلکہ اس کا علاج ہونا چاہیے. اس کا کوئی جواز نہیں ہے, ہم آہنگی کے ساتھ اس کو صحیح کرنا چاہیے. ہم دیکھیں کہ گوشت اور مرغ اور ٹماٹر اور بچے کے پیمپر, ان سب چیزوں کو آپ لے لیں کہ کتنے مہنگے ہو گئے. ان مہنگائیوں کی کوئی وجہ نہیں ہے, اس کی کوئی دلیل نہیں ہے, اور یہ چیزیں یہاں پر موجود ہیں. اگر ہم آہنگی ہو, وزارت تجارت اور صنعت و معدن اور دیگر جو ادارے ہیں بسیج جو ایک دوسرے سے مرتبط ہیں, اگر باہم تعاون کریں تو یہ مشکل حل ہو سکتی ہے. مہنگائی کو ختم کیا جا سکتا ہے, ساری چیزیں کنٹرول کی جا سکتی ہیں. بنابراین ہم آہنگی کے ساتھ اور صحیح مینجمنٹ کے ساتھ اس کو حل کیا جا سکتا ہے. سیکورٹی کے بارے میں ہم یہاں کہنا چاہتے ہیں جن میں اہم نقطہ بیرونی خطرات ہیں. تو ملک کو جو ہے وہ دفاعی آلات سے, جنگی طیاروں اور دیگر جو فوجی ساز و سامان, دفاعی ساز و سامان ہیں, ان سے لیس ہونا چاہیے. اگر ہم دفاع مضبوط کریں گے تو اس صورت میں دشمن ہماری طرف حریصانہ نگاہوں سے نہیں دیکھ سکے گا. ایسا نہیں ہے کہ تمام مسائل میزائل درست کرنے سے ہی حل ہو جائیں گی, ایسا نہیں ہے, لیکن بہت ساری مسائل دفاعی وسائل کے ذریعے سیکورٹی کے جو وہ حل ہوں گے. ملک کے اندر جو سیکورٹی کے مسائل ہیں اس میں ہم یہ کہنا چاہیں گے کہ جو سیکورٹی ایجنسیاں ہیں وہ چوکس رہیں کہ بیرونی عناصر, بیرونی ایجنسیاں جو ہیں وہ ملک کے اندر کسی طرح کی تخریبی اقدامات نہ کر سکیں. اسی طریقے سے ثقافت کے بارے میں جو ثقافتی عہدیداران ہیں ان کو چاہیے کہ وہ ہوشیاری کے ساتھ پلاننگ کریں.
ثقافتی سرگرمیاں بہت زیادہ ہے انجام پا رہی ہیں، لیکن دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اس وقت کس ثقافتی سرگرمی، مذہبی سرگرمی کی ضرورت ہے، اقدامات کی یہ ضرورت ہے۔ اقتصاد، سیکورٹی اور ثقافت، یہ تین اہم اور بنیادی مقولے ہیں جن کو تدبیر، ہم آہنگی اور پیروی کے ساتھ ان کو حل کیا جا سکتا ہے۔ الحمدللہ ہمارے حکام کوشش کریں، لیکن اور زیادہ کوشش کریں تو جلدی مسئلے حل ہو جائیں گے۔ آخری نقطہ جو ہمارے پڑوس میں جو جنگ اس وقت ہو رہی ہے ہمارے دو ہمسایہ ملکوں آذربائیجان اور آرمینیا کے درمیان، یہ جنگ ایک تلخ حادثہ واقعہ ہے۔ اس نے علاقے کی سیکورٹی کے لیے خطرہ پیدا کر دیا، ہمارے ملک کے لیے بھی صحیح نہیں ہے۔ یہ جنگ جلد سے جلد ختم ہو۔ البتہ آذربائیجان کی سرزمینیں جن پر آرمینیا نے قبضہ کر لیا ہے، یہ ساری سرزمین، سارے علاقے آزاد ہونے چاہیے، آذربائیجان کو ملنے چاہیے، اور یہ اصلی شرط ہے۔ یہ زمینیں، یہ علاقے آذربائیجان کی ہیں، یہ آزاد ہو جاتے ہیں تو یہ حق ہے آذربائیجان کا۔ البتہ وہ لوگ، آرمینیا کے وہ لوگ جو اس علاقے میں ہیں، ان کی بھی جان مال محفوظ رہے۔ ہاں، بین الاقوامی سرحدوں کا بھی احترام ہونا چاہیے۔ دونوں حکومتیں احترام کریں، ایک دوسرے کے خلاف جارحیت نہ کریں، محفوظ رہیں، اور دہشت گرد بھی ہماری سرحدوں کے قریب اڈے نہ بنانے پائیں، جیسا کہ رپورٹ میں آیا۔ اگرچہ اس کا انکار کیا جا رہا ہے اغیار کی طرف سے، لیکن دہشت گرد عناصر نقل و حرکت انجام دے رہے ہیں۔ اگر یہ ہماری سرحدوں کے قریب ہوں گے تو ظاہر ہے کہ یقیناً ان کا مقابلہ کیا جائے گا اور سختی سے ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ انشاءاللہ تمام مسلمان قومیں، علاقے کی تمام قومیں، تمام انسان دنیا کے ان مشکلات سے نجات پیدا کریں، نجات حاصل کریں، اور ایران کے عوام اس ولادت باسعادت کے دین کی مناسبت سے امام پیغمبر اسلام امام صادق اور اسی طرح امام خمینی جیسے عظیم شخصیات کی نظر عنایت کے ذریعے سے ساری مشکلات حل ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔